بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو کشیدگی ہے، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اب پاکستان نے جو اتنا عرصہ وکالت کی افغان طالبان کی، افغان حکومت کی، اب یہ وکالت کون کرے گا؟ اب افغان حکومت کو دنیا میں کون سا ملک ہوگا جو اس کو تسلیم کرے گا؟ افغانستان کے دنیا بھر سے یعنی تو تقریباً 80-90 ایسے ممالک ہیں کہ جن کے ساتھ افغانستان کے تجارتی تعلقات ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ کسی بھی ملک نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا باقاعدہ طور پر، اور اس کے باوجود یہ تجارت ہو رہی ہے۔ اب ایک خبر جو آج آئی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور یہ کانفرنس ہوگی صرف اور صرف افغانستان کے معاملات کے حوالے سے۔ عالمی برادری بیٹھے گی، کہاں پہ بیٹھے گی؟ اور کیا اس میں افغان حکومت کے نمائندوں کو بھی دعوت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ ابھی اس سوال کا جواب جو ہے وہ ملنا ابھی باقی ہے، اور صرف اتنا بتایا گیا ہے اور یہ افغان حکومت کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اس قسم کا ایک اکٹھ جو ہے یا ایک اجلاس یا ایک کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کر رہی ہے، اور افغان حکومت نے بھی اس حوالے سے تیاری شروع کر دی ہے کہ کس طریقے سے افغانستان کا مقدمہ جو ہے، افغان حکومت کا جو مقدمہ ہے، اس کانفرنس میں پیش کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کانفرنس میں افغانستان کو بھی شرکت کی دعوت ملے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر افغانستان کو شرکت کی دعوت نہیں ملتی تو پھر یہ کس قسم کی کانفرنس ہوگی، جو ہوگی بھی افغانستان کے حوالے سے، جس میں معاملات بھی سارے افغانستان کے عوام کے ڈسکس کیے جائیں گے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی حکومت کے کسی نمائندے کو اس میں شرکت کی دعوت نہ ملے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے، ایک خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شرکت کے حوالے سے جو دعوت ہے وہ اگر نہیں ملی تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تک دنیا نے افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک خبر اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تجارت ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ تورخم بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے، یہ گیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ آمد و رفت جو ہوتی تھی، سامان کی ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہوتی تھی، وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان نے یہ پابندی لگائی ہے کہ افغانستان سے جو بھی کنٹینرز آتے ہیں، جو بھی ٹرکس آتے ہیں، ان کے ڈرائیورز کے پاس ویزا ہونا چاہیے اور پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ جیسے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک گیٹ پاس دونوں اطراف سے جاری کر دیا جاتا تھا، اور پھر افغانستان کی ایک دور دراز کسی صوبے سے ایک کنٹینر یا ایک ٹرک روانہ ہوتا تھا، اور وہ تورخم بارڈر کو پار کرتے ہوئے، خیبر پختونخوا کو پار کرتے ہوئے پھر پنجاب تک سفر کرتا تھا، لاہور تک سفر کرتا تھا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے پاکستان نے بند کر دیا، اور پھر جب یہ پابندی پاکستان نے لگائی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ افغان حکومت نے فوری طور پر تورخم گیٹ جو ہے یہ تجارت کے لیے بند کر دیا ہے، کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے ٹرک جائیں۔ وجہ اس کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو پاکستانی ویزا لینے کا جو پروسیس ہے وہ بہت طویل ہے، بہت مشکل ہے، تو یہ فوری طور پر ٹرک ڈرائیورز کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ویزا لیں۔ تو یہ ایک خبر تھی تازہ اس حوالے سے کہ پاک افغان تجارت جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے پاک افغان تاجروں کے اوپر شدید دباؤ ہے، کیونکہ جو صورتحال اس وقت ہم نے پھر راستے میں بھی آپ کو بار بار ہم بتاتے رہے ہیں کہ جس طریقے سے افغان مہاجرین جاتے رہے، ان کی لمبی قطاریں، ان کی گاڑیوں کی، بڑی گاڑیاں، لمبی گاڑیاں، تو ساتھ میں لمبی قطاریں ہم نے دیکھیں مال بردار گاڑیوں کی بھی۔ جو ٹرک، جو کنٹینر افغانستان جانا چاہ رہے تھے ان کو راستے میں موقع نہیں مل رہا تھا، اور یہ ابتدائی دنوں میں تھا، جب 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن تھی، اس سے 1-2 دن پہلے، اور اس کے پھر تقریباً 1 ہفتے بعد تک یہ ساری صورتحال رہی۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سن 2002 میں جو ٹرانزٹ ٹریڈ جو پاکستان کے ذریعے افغانستان ٹریڈ کرتا ہے، جو عالمی دنیا بھر کے ساتھ جو اس کے تجارتی تعلقات ہیں، افغانستان نے اس سال یعنی 2002 میں 7.6 بلین کا ٹریڈ کیا، اور یہ بہت خوشگوار اضافہ تھا افغان حکومت کے لیے، افغانستان کے لیے، افغان عوام کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے یعنی 2001 میں 4.9 بلین کا ٹریڈ ہوا تھا۔ اور یہ سامان پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ایک 2002 کے اعداد و شمار ہیں 7.6 بلین ٹریڈ کے حوالے سے، تو یہ سامان پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی تھی، یہ سامان جاتا تھا افغانستان، اور وہاں سے واپس پاکستان سمگل ہو کے آ جاتا تھا۔ تو پاکستانی وفاقی جو محکمہ تجارت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس عمل سے ایک سال میں 187 بلین
کا نقصان اٹھانا پڑا پاکستان کو، کیونکہ یہ سارا سامان واپس پاکستان آ جاتا ہے اسمگل ہو کر۔ اگر یہ پاکستان براہ راست آتا تو ظاہر ہے کہ اس پہ پاکستان نے ٹیکس وصول کرنا تھا۔ پاکستان سے جو عام روٹین کی جو چیزیں جاتی ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے علاوہ، سیمنٹ، سریا، میڈیسن، یہاں سے جو حیات آباد کا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، جو پنجاب میں فیکٹریاں ہیں، یہاں پہ جو بھی مال بنتا ہے تو یہ یہاں سے آٹا بھی جاتا ہے، یہاں سے گندم بھی جاتی ہے، یہاں سے بہت ساری خوراکی اشیاء بھی جاتی ہیں افغانستان، اور وہاں سے فروٹ آتا ہے زیادہ تر، سبزی آتی ہے، کوئلہ آتا ہے، کچھ معدنیات ایسی بھی ہیں کہ وہ بھی افغانستان سے پاکستان آتی ہیں۔ تو یہ ایک صدیوں کا ایک سلسلہ ہے، یہ کئی سال کا سلسلہ نہیں ہے، یہ کئی صدیوں پر محیط سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی اب متاثر ہو رہا ہے پاک افغان کشیدگی کی وجہ سے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت ہم پاک افغان سرحد کے حوالے سے اگر دیکھیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ افغانستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ عالمی برادری کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہوں، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کا کردار بنتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مختلف پاکستانی عہدیداروں نے بار بار افغان طالبان کی حکومت کی حمایت کی، ان کی وکالت کی، دنیا کو یہ بتایا کہ پہلے تو دنیا کو یہ بتایا کہ جی افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور بلوچستان کے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بی بی سی پشتو کو ایک انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر موقع کے اوپر افغانوں کا ساتھ دیا، اور ان کے منہ سے یہ بھی نکلا کہ پاکستان نے طالبان کا بھی ساتھ دیا۔ امریکہ کے خلاف جب وہ لڑ رہے تھے تو پاکستان نے افغان طالبان کا بھی ساتھ دیا، اور جو افغان طالبان کے مخالف افغان ہیں جو یورپ میں، امریکہ میں، افغانستان سے باہر موجود ہیں، سوشل میڈیا پر اس بیان کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان نے عام لوگوں کا قتل عام بھی کیا ہے، تو اس میں ان کے مطابق پاکستان کا بھی کردار ہے۔ حالانکہ افغان طالبان بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو لڑائی تھی، یا ان کا جو جہاد تھا، وہ غیر ملکی افواج کے خلاف تھا، امریکہ کے خلاف تھا، اس کی اتحادی افواج کے خلاف تھا۔ تو بہرحال ایک تو واضح چیز یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک پرامن افغانستان کی حمایت کی ہے، ایک مستحکم افغانستان کی حمایت کی ہے، اور یہی ہماری جو افغان پالیسی ہے اس کی بنیاد بھی یہی تھی، اور اسی بنیاد کے اوپر دنیا بھر کو یہ بتایا جاتا رہا کہ جی افغان طالبان کے ساتھ کیسے جو ہے تعلقات ہونے چاہیے اور اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب امریکی افواج یہاں سے چلی جائیں گی تو پھر وہ کون سی قوت ہوگی جو افغانستان میں برسر اقتدار آ سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس سے کوئی بھی افغان طالبان کا مخالف بھی جو ہے اس کی تردید نہیں کر سکتا اس چیز کی کہ ایک افغان طالبان ہی وہ قوت تھی کہ جس نے ایک مزاحمت دکھائی امریکہ کے خلاف اور اس کی اتحادی افواج کے خلاف، اور یہ تو کسی اور سیاسی جماعت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ امریکہ کے جانے کے بعد وہ برسر اقتدار آتی، یا پھر ایسی صورتحال نہیں تھی افغان طالبان کی موجودگی میں کہ افغانستان کے اندر الیکشن ہوتے، انتخابات ہوتے، وہاں پر لوگوں کو یہ موقع ملتا کہ وہ باقاعدہ ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت کا انتخاب کر سکتے۔ اب اسی لیے یہ موجودہ جو افغان حکومت ہے اس کو عبوری حکومت سمجھا جاتا ہے اور عارضی حکومت سمجھا جاتا ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے جو ایک بیان دیا تھا جس کی انہوں نے پھر وضاحت بھی کی، انہوں نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے مسائل، یا افغانستان کے مسائل تب حل ہوں گے جب افغانستان میں ایک جائز حکومت آئے گی۔ تو اس چیز کی بھی انہوں نے وضاحت کی، اس پہ میں بات کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب دنیا افغان حکومت کو تسلیم کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں، بیچ میں ایک تنازع ہے، افغان مہاجرین کا ہے، کالعدم ٹی ٹی پی کا ہے، تو اب افغانستان کی وکالت کون کرے گا؟ افغانستان کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کابل کی حکومت، یہ افغانستان کی حکومت بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، اور افغان طالبان کے جو مختلف گروہ ہیں، گروہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نظریاتی کٹر نظریاتی گروپ ہے، دوسرا سفارتی گروپ ہے جو دنیا بھر سے جس کے رابطے ہیں، جس نے پھر دوحہ میں قطر میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، اور ایک وہ انتظامی گروپ ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہے، یعنی وہ کسی وزیر کی صورت میں ہے، کسی مشیر کی صورت میں ہے، کسی ترجمان کی صورت میں ہے۔ تو یہ سارے گروپس جو ہیں یہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ پاکستان کی ظاہر ہے کہ ایک اہمیت ہے، اور یہ اگر پاکستان کے ساتھ بات چیت کا کوئی صورت بھی نکلے گی بات چیت کی، اور یہ ایک میز کے اوپر مل بیٹھیں گے بھی، تو کم از کم پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکالنے کے حوالے سے، تو افغان حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ پاکستان نے
غیر قانونی فیصلہ کیا ہے، پاکستان نے اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ہاں، افغان حکومت کے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے غیر انسانی فیصلہ کیا ہے، افغان حکومت کے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے انتہائی کم مہلت دی ہے، 1 مہینہ کی مہلت دی ہے، افغان حکومت کے عہدیدار یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر قانونی مہاجرین کو جس طریقے سے نکالا گیا، ان کے ساتھ جس طریقے سے بدسلوکی کی گئی، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ افغان میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں ہم سنتے بھی ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو ان کا جو ایک فورم ہے، اس نے بھی مبینہ طور پر جو رپورٹس ہیں کہ جو افغان مہاجرین کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، تو اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ پاکستان کو پتہ بھی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اگر اس قسم کی بدسلوکی کی کوئی رپورٹ ہے، اگر کسی کے پاس قانونی جواز موجود ہے، اس کے پاس رجسٹریشن کارڈ ہے، اس کے پاس POR کارڈ ہے، اس کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، یعنی اس کے پاس کوئی بھی قابل قبول ایسا کوئی کاغذ ہے، ایسا کوئی کارڈ ہے، تو اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے بھی غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین ہیں، وہ جو جا رہے ہیں، ان کی باعزت واپسی ہونی چاہیے، یہ ان کی ڈگنیٹی کے اوپر، ان کے وقار کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے، یہ بڑا واضح کیا تھا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے۔ لیکن صورتحال ظاہر ہے کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ پولیس کی جانب سے یہ شکایات ہیں کچھ جگہوں پہ کہ افغانوں کو تنگ کیا گیا۔ چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، کوئی 18,000 غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں ان کی لسٹیں دی گئی ہیں خیبر پختونخوا پولیس کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف علاقوں میں رہائش پذیر تھے، اب وہ ان علاقوں میں نہیں ہیں، روپوش ہو چکے ہیں۔ ان 18,000 افغان مہاجرین میں جو ایک بڑی تعداد ہے وہ بچوں کی ہے، 6,000 ان میں بچے ہیں، 5,000 ان میں خواتین ہیں، ان 18,000 افراد میں۔ تو یہ کہاں روپوش ہیں، یہ کہاں گئے ہیں، اور جب پوری طرح کریک ڈاؤن کا آغاز ہوگا، چھاپوں کا سلسلہ ہوگا، تو پھر کہا یہ گیا ہے کہ جی پولیس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ ایسے غیر قانونی افغان مہاجرین کو ڈھونڈیں اور ان کو ہولڈنگ کیمپس جو ہیں ناصر باغ روڈ کے اوپر ہے یا لنڈی کوتل میں ہے، وہاں پر ان کو منتقل کیا جائے اور پھر ان کو بعد میں ڈیپورٹ کیا جائے باقاعدہ رجسٹریشن کے یا اسکیننگ کے بعد۔ ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ باقاعدہ رجسٹریشن کارڈ رکھنے والوں کو، باقاعدہ POR کارڈ رکھنے والوں کو پکڑا گیا، ان کو ہولڈنگ سینٹر میں رکھا گیا، اور جب ان کو وہاں پر اسکیننگ ہوئی اور ان کی چھان بین ہوئی اور یہ پتہ لگایا گیا کہ نہیں، یہ تو غیر قانونی افغان مہاجرین نہیں ہیں، یہ تو قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھے، تو ان کو وہاں پر پھر چھوڑ دیا گیا اور واپس جانے دیا گیا۔ جو بھی اس وقت صورتحال بن رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں قسم کے افغان جو ہیں، قانونی اور غیر قانونی، دونوں پریشان ہیں، اور دونوں قسم کے افغانوں کو تشویش ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی وقت کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی شکایات ہیں کہ جن کے پاس کارڈز ہیں ان سے کارڈ چھینے گئے، ان کے کارڈ پھاڑے گئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس قسم کا جو سلوک ہے، یہ کم از کم افغانوں کے دلوں میں اچھا پیغام نہیں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ یہاں سے جو افغانستان رخصت ہونے والے ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو باعزت طریقے سے رخصت ہونا چاہیے۔ اگر رضاکارانہ طور پر کوئی جا رہا ہے تو ان کو آسانیاں فراہم کی جائیں، وہ آسانی سے سہولت کے ساتھ جائیں، اپنے ملک کی تعمیر و نو میں حصہ لیں، اور اس ملک میں کہ جہاں پر بہت سارے ہم افغانوں کے بچوں نے، نوجوانوں نے اپنا ملک دیکھا نہیں ہے، انہوں نے اپنے والدین سے صرف نام سنا ہے کہ جی ہم فلاں صوبے کے، فلاں ولسوالی یا فلاں ضلع کے یا فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ تو ایک نیا ماحول ہے، ایسی افغانوں کی جو نوجوان نسل ہے، ان کے لیے افغانستان میں ایک نیا قسم کا ماحول ہے۔ ایک تو موسمی شدت جو ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ جو بچے سندھ میں پیدا ہوئے، جو بچے پنجاب میں پیدا ہوئے، تو یہ تو گرم صوبے ہیں، یہ تو گرم علاقے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں کی اگر آپ بات کریں تو یہ ٹھنڈے علاقے ہیں، ان کچھ علاقوں کا موسم جو ہے وہ افغانستان کے ٹھنڈے جو علاقے ہیں ان جیسا ہے۔ اب وہاں پہ برف پڑے گی، شدید سردی ہے، تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے ان افغانوں کے لیے کہ جو یہاں سے واپس گئے اور جن کو بہت خدشات تھے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی خوشی خوشی نہیں گیا۔ وہاں پر افغان حکومت کی ساری توجہ ان افغان مہاجرین کی بحالی کے اوپر ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جو دنیا بھر سے رابطوں میں تیزی پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ وہاں سے کوئی ایسی اطلاع نہیں آ رہی کہ افغان حکومت کو ایسی کوئی زیادہ تشویش ہو کہ وہ اسلام آباد میں وفد بھیجیں، کوئی وزیر بھیجیں، یہاں پہ پاکستان کی حکومت سے بات ہو، کوئی بات چیت کا چینل کھلے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی رابطے کے جو چینلز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، وہ بند نہیں ہیں۔ تو یہ امکانات موجود ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے
کہ رابطے ہوں، ہو سکتا ہے ملاقاتیں ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کچھ شخصیات کردار ادا کریں، چاہے پاکستانی عہدیدار ہوں، چاہے افغان عہدیدار ہوں، وہ ملیں، رابطہ کریں، ان سارے معاملات پر بات کریں، کیونکہ اب تجارت کا بند ہونا جو ہے یہ دونوں ملکوں کے تاجروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دونوں ملکوں کی معیشتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ افغانستان اگر دنیا بھر کے ساتھ اس کے تجارتی روابط ہیں تو لیکن دنیا بھر کے ساتھ اس قسم کے روابط تو نہیں ہیں جس طرح کی کہ روابط افغانستان کے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اگر یہاں پر ٹرانزٹ ٹریڈ کا سلسلہ رک جاتا ہے، اگر مقامی جو روٹین کی جو ٹریڈ ہے، جو تجارت ہے باہمی، جو اشیاء کی جو آمد و رفت ہوتی ہے، افغانستان سے چیزیں آتی ہیں پاکستان سے چیزیں جاتی ہیں افغانستان، یہ سلسلہ اگر رک گیا ہے، یہاں وہاں سے مثال کے طور پر فروٹ نہیں آتا، وہاں سے سبزیاں نہیں آتی، وہاں سے کوئلہ نہیں آتا، یہاں سے دوائیاں نہیں جاتی، یہاں سے سیمنٹ نہیں جاتا، یہاں سے سریا نہیں جاتا، وہاں پہ تعمیراتی کام کیسے ہوگا؟ یہ جو دونوں ملکوں کے تاجر ہیں یہ تو کافی متاثر ہوں گے، اور دونوں ملکوں کی معیشت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے۔ تو فوری طور پر ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور جذباتی بیانات بھی نہیں دینے چاہیے۔ دونوں ملکوں کی جو کشیدگی ہے، دونوں ملکوں کی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں ملک آپس میں پڑوسی ملک ہیں، اسلام کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، بھائی چارہ ہے، صدیوں پرانا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، یہ رشتے توڑے نہیں جا سکتے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی افغانستان ایک الگ ملک ہے، ٹھیک ہے، افغانستان کے الگ اپنے قوانین ہیں، پاکستان ایک الگ ملک ہے، پاکستان کے اپنے قوانین ہیں، تو دونوں ملکوں کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے اگر ہم یہ سارے روابط بحال کریں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، اور دونوں ملکوں کی حکومتوں کو دونوں ملکوں کے عوام کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔